کے اندر تگ و دو، جد و جہد، محنت، کوشش کرتا ہے اور دنیا کی دولت جمع کر لیتا ہے، باغات کا مالک بن جاتا ہے، گاڑیوں کا مالک بن جاتا ہے، بلڈنگوں کا مالک بن جاتا ہے، ملازمتیں مل جاتی ہیں اور پیسے کی فراوانی اور برکات ہوتی ہے، تو وہ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اور دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا چالاک ہوشیار نکلا، اس نے خوب دنیا کی محنت کر کے دنیا کو سمیٹ لیا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت بٹور لینا، جمع کر لینا، یہ کوئی کامیابی والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہوشیاری اور دانائی اور عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہمارے ہاں اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک چالاک اور ہوشیار وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا ہو، نفس کو باغی نہ بنایا ہو، نفس کو شریعت کا پابند کر لیا ہو، نفس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کا پابند کر لیا ہو، وہ آدمی چالاک ہے، ہوشیار ہے اور دانا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، یہ زندگی چھوڑ دینی ہے، 100 سالہ زندگی ملی ہے، 100 سے زائد زندگی ملی ہے، لیکن بالآخر یہاں سارا کچھ چھوڑ کر باغ و بہار، دولت، بلڈنگیں، کاریں، تمام چیزیں چھوڑ کر خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے، تو یہاں سے چلے جانے کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہو رہی ہے جس زندگی کی ابتدا تو ضرور ہے پر انتہا نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ ابتدا ہے جب ماں کو پیدا ہوا اور انتہا ہے جب دنیا سے انتقال کر گیا، مر گیا، یہ انتہا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی کی ابتدا ہے، یہاں سے آنکھیں بند کی، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر ہوشیاری سے، عقل مندی اور دانائی سے کام لیا اور اس نے دیکھا کہ شریعت مجھے کیا کہتی ہے، مجھے اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میرے لیے کیا ہے، تو اس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو وہ بعد والی زندگی اس کی جو ہے کامیاب زندگی گزرے گی۔ قبر اس کی کامیاب ہو جائے گی، قبر کی منزل اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور پھر حشر کی منزلیں بھی آسان ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوگی۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کی، اس پر عمل کرتا رہا۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، عاجز کے معنی احمق، کم عقل، بیوقوف کے بھی کیے ہیں کہ کم عقل ہے، احمق ہے وہ آدمی۔ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، جو اپنے نفسانی خواہشات کی تمنائیں پورا کرتا رہا، نفس نے جو کہا سو کر لیا، شریعت کی کوئی پابندی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کی کوئی پابندی نہیں، دنیا جیسے چل رہی ہے ایسے چل رہا ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شریعت کے پیچھے نہیں پڑ رہا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں پڑ رہا ہے، نام رکھا ہوا ہے مسلمان۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نفسانی خواہشات کے پیچھے مت پڑ، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے سے لازمی نتیجہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گی، سیدھے راستے پر نہیں رہو گے، صراط مستقیم پہ نہیں رہو گے، بلکہ
گمراہی کی راستے اور پگڈنڈیاں جو ہیں ان پر چلنا شروع کر دے گا، اور وہ گمراہی کی پگڈنڈیاں جو ہیں، جو مختلف راستے پھیلے ہوئے ہیں، ان راستوں پر آگے چلتے چلتے گہری کھائی آئے گی جو جہنم ہے، جس میں گر کر عبدالآباد اپنی زندگی تباہ کرے گا۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، عاجز ہے، کم عقل ہے وہ آدمی جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کیا ہو اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقہ کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اعمال نہیں کر رہا ہے، نمازیں غارت ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ نہیں ہے، اسی طریقے سے ذکر و اذکار کی طرف توجہ نہیں ہے، نیک اعمال کی طرف توجہ نہیں ہے، صرف یہ تمنا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ گورنمنٹ کا باغی ہو اور وہ بار بار بغاوت کر رہا ہو تو اس کے اوپر گورنمنٹ کے کارندے اس کی گرفت نہیں کریں گے؟ پھر جیسا جیسا جرم ہوگا ویسی ویسی سزائیں ملیں گی۔ ہلکا سا جرم ہے تو تھانے سے ہی بندہ واپس آ جائے گا، ذرا بڑا جرم ہے تو جیل سے جانا پڑے گا، اس سے بڑا جرم ہے تو جیل میں عبدالآباد سرنا پڑے گا، عمر قید کی سزا ملے گی۔ جب دنیا کے جرائم پر یہ سزائیں ہیں، شریعت کے جرم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر، اللہ کی نافرمانی پر سزائیں کیوں نہیں ملیں گی؟ اور اللہ کی نافرمانی کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا کیا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اگر شرک کی زندگی گزاری ہے، کفر میں زندگی گزاری ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ اس پر تو جنت حرام ہے۔ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کب تک جہنم میں رہے گا؟ کیونکہ شرک سے دنیا میں توبہ نہیں کی، کفر سے دنیا میں توبہ نہیں کی، طرح طرح کے غلط عقائد گھڑتے رہا، بیان کرتے رہا اور وہ اپنے دل میں بٹھاتے رہا، قرآن کو کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں، یہ توفیق نہیں ہوئی حق کا راستہ پرکھنے کی اور حق کا راستہ پہچاننے کی توفیق نہیں ہوئی، توبہ بھی نہیں، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی، اور توبہ کی توفیق نہیں ملی تو فرمایا مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اور اگر ایمان کی دولت اللہ نے عطا کی ہے، ایمانی روشنی ہے دل میں، ایمانی نور ہے دل میں، لیکن اعمال کمزور ہیں، نمازیں غارت ہو چکی ہیں، روزے کھا چکا ہے، حج کی توفیق نہیں ہوئی پیسہ ہونے کے باوجود، زکوٰۃ نہیں دی صلاحیت نصاب ہونے کے مالک نصاب ہونے کے باوجود، دیگر نیک کاموں میں حصہ نہیں لیا، برے کام کرتا رہا، ایمان تھا تو اللہ تعالی جہنم میں ڈالیں گے، لیکن اعمال کی سزا بھگت کر پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے ایمان کی بدولت۔ ایمان ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی جانب سے کہ اس کی بدولت گناہگار گناہ کی سزا کاٹ کر جہنم سے واپس آ جائے گا، ایمان ہو۔ بہرحال یہ عرض میں کر رہا تھا کہ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، احمق ہے وہ آدمی، کم عقل ہے وہ آدمی جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہا، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے خلاف تمنائیں کرتا رہا، آرزویں کرتا رہا، تو خالی آرزو کام آنے والی نہیں ہے جب تک انسان عمل کے میدان میں، پریکٹیکل میدان میں نہیں آئے گا۔ اسلام پریکٹیکل چاہتا ہے، تھیوری ہی نہیں، پریکٹیکل چاہتا ہے اسلام، دین پریکٹیکل کا نام ہے، تھیوری تو بہت ساری ہیں، تھیوریاں تو سارے بیان کرتے ہیں،
تو جو آیات بینات میں نے تلاوت کی، جب یہ آیات بینات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل علی 10 آیات من نقامہن دخل الجنہ، کہ آج مجھ پر 10 ایسی آیات نازل کی گئی ہیں جو آدمی ان آیات بینات کو اپنی زندگی میں لاگو کرے گا، نافذ کرے گا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس بندے کے اندر یہ 7 صفات موجود ہوں گی جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، داخل الجنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے انہی آیات بینات کی تلاوت فرمائی، سورہ مومنون کی شروع کی آیات بینات کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اخلاق کے معنی عادات کے، اوصاف کے، اطوار کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار یہ تھے۔ اور فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں مومنین، مومنین کامیاب ہیں، ایمان والے بندے کامیاب ہیں۔ اور کون ہے ایمان والے؟ پہلی صفت بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کی نیت باندھی، پھر نہ گھر یاد رہا، نہ اولاد یاد رہی، نہ بیوی یاد رہی، نہ ماں باپ یاد رہے، نہ زمین یاد رہی، نہ دکان یاد رہا، دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رہی، صرف پوری کی پوری توجہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، پورا کا پورا خیال اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور یہی عبادت کی روح ہے۔ حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت، نماز، ذکر، تلاوت اس انداز سے کرو کأنک تراہ، گویا تم اس کو دیکھ رہا ہے، آپ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے دل میں یہ خیال نہ جمنے پائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ خیال نہ آنے پائے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ خیال ضرور پیدا کر، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور لا شک فیہ ولا کلام، اس میں کوئی کلام کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فلسفی بن کے فلسفیانہ نظریات پیش کرے گا تو قرآن کے سامنے وہ فلسفیانہ نظریات جو ہیں وہ ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، ان آیات میں تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو دیکھ کے پوری کائنات کے اوپر نگرانی کرنے کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، ہر چیز پر اللہ گواہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیرا ہوا ہے، اس کے دائرہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ بندہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور خشوع کا تعلق انسانی دل سے ہے۔ جب دل میں خشوع ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی طرف توجہ ہوگی، تو اعضاء کے اندر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اپنے داڑھی کو کھجلا رہا تھا، اور ہم تو نماز میں ہی داڑھی کھجلانے کا بھی عمل کرتے ہیں، ٹوپی سیدھے کرنے کی فکر بھی رہتی ہے، واش کٹ ٹھیک کرنے کی فکر بھی رہتی ہے،
کھجلی آ گئی تو کھجلا بھی دیا، یہ کوئی نماز ہے؟ موبائل آ گیا، ٹم 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 بجا تمہارا موبائل اور تم اس کو کھول کر یوں دیکھتے ہو، صاحب جی شروع شریف کا کچھ فون کرا، یا تمہیں یہ نہیں بتا تمہاری نماز تباہ ہوگی؟ یہ کہاں سے سیکھا؟ کس مفتی کا فتویٰ ہے؟ کس نے یہ فتویٰ دیا شریعت کے خلاف؟ کس نے یہ اجازت دی؟ لیکن کہہ کے بھی دس سے مس نہیں، تمہارے جسم پر جون تک نہیں رہیں گی۔ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے دین الحمدللہ سچ سچ بیان کر دیا ہے ہر آئینے میں، اور میں اللہ کے سامنے بری ذمہ ہوں انشاءاللہ۔ تمہیں پکڑا جائے گا تو ہی کے شپارے گرفتار گناہ قیامت کے دن تمہیں نہیں بخشا جائے گا۔ ہم نے 1000 بار کہا موبائل نماز میں نہیں بجنا چاہیے، کچھ عرصہ پابندی ہو گئی تھی، اب میں نے کہنا چھوڑ دیا، اب پھر وہی ٹم 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 ٹم، کیا چیز ہے بھائی؟ مسجد کو میوزک ہال بنا دیا، یہ جو خدا کا گھر ہے، اس ڈھول کو بند کر کے آ کرو خدا کے اندر۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ خشوع پر بات آئی کہ خشوع خضوع ہے نماز میں، تو اب موبائل کو دیکھ رہا ہے آدمی تو خشوع کہاں رہا؟ وہ پکی طرح دیکھ رہا ہے، کچھ دوست شکون کر رہا ہے، اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کو چلتی نا، یہ چھپانے مفتی تھے تو پانے یہاں سے سائل تھی، یہاں ہر ایک مفتی ہے، یہ میں کہا کرتا ہوں، ہماری مسجد میں ہر ایک مفتی ہے، جبکہ پتہ کچھ نہیں ہے، الف تک کا پتہ نہیں ہے، لیکن مفتی ہے، فتویٰ دیون پانے، اگر اس کو چلتی وہ فون بھی کر لیتا ہے، ان سے کیا کیسے شکر فون آؤ، فون آیا تمہارا، تم ہو کہاں کھڑے؟ مقام کو سمجھو نا، کس مقام پہ کھڑے ہو؟ تم دکان پہ نہیں ہو، سڑک پہ نہیں ہو، آفس میں نہیں ہو، تم اللہ کے دربار میں ہو۔ یہاں پہلی صفت نماز کی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ہاں تو وہ بات کہ داڑھی کھجلا رہا تھا ایک صحابی، ایک آدمی، اور نماز میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں لو خشعت قلب ھذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اس کے اعضاء و جوارح پر بھی خشوع ہوتا، یہ ہاتھ ہلا نہ سکتا، یہ دیکھنا نا میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے بندے مومن کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کیا چیز ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بات کے پیچھے نہیں پڑتا، لا یعنی گفتگو جس کا کوئی فائدہ، لا یعنی ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ دکان پہ بیٹھیں گے وہاں دنیا کا فائدہ ہے، آفس میں بیٹھیں گے دنیا کا فائدہ ہے، باغ میں جائیں گے دنیا کا فائدہ ہے، زمین پہ جائیں گے دنیا کا فائدہ ہے، وہاں کام کریں گے۔ لیکن ایسی لغو محفل ہے، گپ شپ کی محفل، چاہے وہ مسجد میں ہو اور چاہے وہ بیرون مسجد ہو، یہ لغو چیز جو ہے، لا یعنی گفتگو جو ہے، اس سے اعراض کرنے والا ہو، مومن بیکار اور فضول باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دے۔ اس کے دوران اللہ کا ذکر کر لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کر لیں، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد، اتنا تو کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سب کو یاد ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، کوئی آیت پڑھ لے، سیکھ لے، ترجمہ سیکھ لے، تفسیر سیکھ لے، نبی علیہ السلام کا کوئی مبارک عمل دیکھ لے کہ آپ نے اس موقع پر کیا عمل کیا ہے۔ تو لغو باتوں سے اعراض کرنے والا جو ہے، یہ مومن کی دوسری صفت ہے اور یہ کامیاب ترین مومن ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، مالک نصاب ہے،
زکوٰۃ فرض ہے تو مومن وہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنے مال پر بخل سے کام نہ لے، بلکہ اپنے مال پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کر کے، مالک نصاب ہے تو پائی پائی کی ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ واللہ یہ مومن کامیاب ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن کامیاب ہے، مومن اور مومنہ وہ کامیاب ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے شرمگاہوں کو غیر پر نہیں کھولتے۔ مرد ہے تو غیر عورت کے ساتھ اختلاط نہیں، عورت ہے تو غیر مرد کے ساتھ کوئی اختلاط نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے تو بنیاد پر ہی، بنیاد کو بتلا کر ہی برائی کا خاتمہ کر دیا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجئے نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور آپ مومنات سے فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ برائی کا خاتمہ ہی کر دیا، لیکن نوجوانوں کی آنکھیں یوں جو ہے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، یوں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ تم لوگ تمہاری حالت، یہ کوئی زندگی ہے؟ حیوانوں کی زندگی گزار رہے ہو، حیوانوں